ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں۔ جزاک اللہ خیر الجزا فی الدنیا و فی الآخرہ۔ ماشاءاللہ سبھی احباب نے اپنے اپنے انداز میں بڑے پیار بھرے انداز میں بڑی محبت سے خلوص و وفا سے حاضری پیش کی ہے، اور محفل یقیناً پورے عروج اور جوبن پر ہے۔ اس جوبن میں تھوڑا سا صرف 2 لہریں ذکر کی آپ کریں، اور پھر میں اسے بالکل اختتامی مراحل میں داخل کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا ماشاءاللہ۔ جو آہستہ پڑھتے ہیں اگلی بار وہ بھی اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اسی ذوق و محبت کو دوبالا کرنے کے لیے نیریاں شریف کی ایک بڑی خوبصورت شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد حبیب الرحمن صاحب غزنوی دام ظلہم العالی کے لخت جگر نور نظر جناب محترم المقام پیر محمد ہمایوں رضا صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین ذی وقار، نہایت عزت و احترام کے لائق تمام حاضرین مجلس، جو اس خوبصورت عزتوں والی عظمتوں والی برکتوں والی اس خوبصورت محفل کا حصہ بنے، اور سامعین ذی وقار، جب اللہ رب العزت کسی کو چن لیتا ہے، کسی کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العزت کسی جگہ کو چن لیتا ہے، کسی بندے کو مقرر کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس انسان کو یہ ہمت اور توفیق دیتا ہے کہ وہ اس رب کے ذکر کی محفل میں شامل ہو۔ اور سامعین ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت محفل جس کی صدارت حضور شیخ العالم قبلہ پیر محمد الہ الدین صاحب صدیقی
کہ لخت جگر، ان کے نور نظر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے صاحبزادہ پیر ڈاکٹر محمد سلطان العارفین صاحب صدیقی، اللہ رب العزت انہیں مزید ہمتیں، طاقتیں اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العزت نے جو انہیں یہ ہمت دی ہے۔ اور سامعین ذی وقار، پچھلے سال اسی جگہ پر، اسی سٹیج سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں یہاں ایک ہسپتال بنانے جا رہا ہوں۔ اور سامعین ذی وقار، جب عزم مضبوط ہوتے ہیں، جب ارادے پکے ہوتے ہیں، جب بزرگوں کی پاک ارواح متوجہ ہوتی ہیں اور انسان جب رب کی رضا کی خاطر میدان عمل میں نکلتا ہے تو پھر یہ دنیا کا وقت کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ وقت سکڑ جاتا ہے اور میرا رب اس بندے کے ہر کام میں، ہر عمل میں اپنی مدد اور دستگیری شامل حال فرماتا ہے۔ اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آج یہ جہاں آتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ سلطان العارفین صاحب اپنے پیر مرشد حضور شیخ العالم کے بتائے ہوئے رستے پر اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح حضور شیخ العالم کی خوابیں تھی اپنے اس فرزند کے لیے۔ اور سامعین ذی وقار، جتنے بھی حضرات اس بابرکت محفل میں آئے ہیں، یقیناً آپ کی آنکھیں حضور شیخ العالم کے دیدار کو ترس رہی ہیں، لیکن سامعین ذی وقار، ان کے اس عظیم شہزادے میں ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضور شیخ العالم کی تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے۔ اور ایک کلام کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ بسمل کا خدا حافظ، بسمل کا خدا حافظ، قاتل کا خدا حافظ، تم جس پہ نظر ڈالو اس دل کا خدا حافظ۔ آ جاؤ جو محفل میں، آ جاؤ جو محفل میں ایک رنگ سا آ جائے، اٹھ جاؤ جو محفل سے، محفل کا خدا حافظ۔ ساتھی ہو اگر تم سا منزل کی تمنا کیا، ہم کو تو سفر پیارا، ہم کو تو سفر پیارا، منزل کا خدا حافظ۔ سامعین ذی وقار، اصل بات یہاں آتی ہے، ہم نسبت والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم نسبت والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب نے اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں دے کر اپنی نسبتیں مضبوط کر لی ہیں۔ اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، اب ہم بھی تمہارے ہیں، اب ہم بھی تمہارے ہیں، کشتی بھی تمہاری ہے، اب مڑ کے نہ دیکھیں گے ساحل کا خدا حافظ۔ اور سامعین ذی وقار، جب نسبتیں پکی ہو جاتی ہیں، جب تعلق پکا ہو جاتا ہے تو میرے رب کا قرآن اعلان کر کے بتاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب نسبت پکی ہوتی ہے، میرے رب کا اعلان ہے۔ اب امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت وعدہ کرتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ استغفار کرے اور وہ اس کا نبی اس کے لیے استغفار کرے تو وہ رب کو پالے گا، توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک اعرابی رب کا یہ وعدہ سن کر بھاگتا ہوا مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ کی ان پر نور وادیوں میں پہنچا، اسے بتایا گیا کہ وہ شرق و غرب کا تاجدار، وہ عرشیوں نوریوں کا تاجدار، وہ عرشیوں فرشیوں کا تاجدار، اور رب کائنات کا محبوب نبی جسے دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے، وہ غریبوں کا سہارا تو اس دنیا فانی سے کود کر چکا ہے۔ سامعین ذی وقار، وہ زاروں کے تار روتا ہوا نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ مزار پر نور پر پہنچ کر روتا ہوا گزارش کرتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب نبی، میں تو رب کا یہ وعدہ سن کر آیا تھا کہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے، تو خود پر کوئی ظلم کر بیٹھے، تو استغفار کر، تیرا نبی تیرے لیے استغفار کرے اور تیرا رب تیری توبہ کو قبول کرے گا، اور وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔
اب بتائیں میں کہاں جاؤں، میں کس کے سامنے جا کر اپنا رونا رہوں، کس کے سامنے جا کر رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواؤں۔ سامعین ذی وقار، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ احاطے میں ایک شخص سو رہا تھا، وہ کملی والا تاجدار اسے خواب میں اپنا دیدار کرواتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جا میرے اس روتے ہوئے غلام کو یہ بشارت دے کہ رب نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور مجھ محمد نے تیری حاضری رب کی بارگاہ میں لگوا دی ہے۔ اور سامعین ذی وقار، آج کے دور میں اگر نبی کی بارگاہ میں میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، کہ آج کے دور میں اگر نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو یہ نسبت والے لوگ ہی ہیں، یہ نسبتوں والے ہی ہیں کہ جو اپنا ہاتھ اپنے پیر کامل کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور وہ یہ نسبتوں کا سلسلہ کڑی بکڑی جڑتا جڑتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور وہاں اعلان ہے، میرے رب کا اعلان ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کے دست مبارک پر اللہ رب العزت کا دست قدرت ہے۔ گویا کہ یہ حاضری نبی کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی رب کریم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور سامعین ذی وقار، جب بندہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور وہ نبیوں کا تاجدار ہمیں رب کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، اور وہاں جا کر جب ہم استغفار کی صدائیں لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمتوں کی بارش بھی ہوتی ہے۔ میرے کملی والا تاجدار اپنی نظر کریمی سے ہمارے گناہ بھی معاف کرواتا ہے، ہماری مغفرت بھی کرواتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگوا کر ہمیں دنیا کے سامنے ایک بہترین انسان کی شکل میں سامنے لاتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا ہاتھ اس رب کے کسی نیک بندے کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے، ہماری بھی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس گلستان کو، نیریہ شریف کے اس چمن کو قیامت تک اسی طرح آباد رکھے۔ وما علیہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی حاضری لگوا رہے تھے، رب العالمین زور بیاں میں اور اضافہ فرمائے۔ اب بالکل اختتامی مرحلے میں ہے محفل۔ سنت حضور شیخ العالم ادا کرتے ہوئے جس طرح وہ اپنے یہی جو آج ہمارے سروں کے تاج ہیں انہیں نوازا کرتے تھے، اسی انداز میں اب انہی کا چاند اور ستاروں کی طرح چمکنے والا اور چاند کی طرح روشنی دینے والا اور اسم با مسمہ وہ صاحبزادہ والا شان جناب پیر محمد بدر الاسلام صدیقی صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں حاضری لگاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جانو دل تاریخ ہے اسی کسی، جانو دل تاریخ ہے
رخسار اپنا بنا، اے حبیب کردگار اپنا بنا، غیر کے قبضے سے دل آزاد کر، غیر کے قبضے سے دل آزاد کر، اے دلوں کے تاجدار اپنا بنا، اے حبیب کردگار اپنا بنا، کچھ نہیں صدیق کی نسبت کے بغیر، کچھ نہیں صدیق کی نسبت کے بغیر، بس یہی دار القرار اپنا بنا، اے حبیب کردگار اپنا بنا، ہو گیا ہوں دل فگار اپنا بنا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، بلند آواز سے ذکر کیجئے، جانشین حضور شیخ العالم تشریف لاتے ہیں۔ اللہ 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 جل جلالہ، تشریف فرما ہو سبھی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بل حمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ حاضرین گرامی مرتبت،
ناظرین ذیل احتشام، علماء ملت اسلامیہ، خلفائے ذی المجد والاکرام، صاحبزادگان عالی وقار، براہ راست ملاحظہ کرنے والے اہل ایمان اور دور و نزدیک سے اس مرکز محبت و عقیدت پر آنے والے میرے شیخ العالم کے منظور نظر تمام مریدین، اہل وفا و اہل صفا، بے شمار تعداد میں فرزندان توحید، عاشقان رسول اور پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلام کی بیٹیاں، مائیں اور ہماری بہنیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرتا ہوں۔ کافی دیر سے اہل ذوق وفور شوق میں تشریف فرما ہے۔ عاشق نہ گرمی سے گھبرائے، نہ سردی سے تل ملائے، اسے معشوق جہاں چلائے عاشق ادھر ہی چلتا ہے۔ عشق کامل نصیب ہو جائے تو وہ سوتے جاگتے اپنے معشوق کے تصور میں ایسا مست ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اس کے سامنے برابر ہوا کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ عشق میں اپنے کمال پر ہو اور اخلاص ہو، پیار میں اپنے عروج پر ہو۔ عاشق کو جب بھی زمانے نے آزمایا تو زمانے نے ہی تیر کھایا۔ عاشق اپنی منزل میں، اپنی ابتلاء و آزمائش میں، فہمائش کے اس مقام پر فائز ہوتا ہے جہاں وہ ماں و شمع کی تعریف سے بے نیاز ہو کر ہمیشہ مائل پرواز رہا کرتا ہے۔ کل جمعہ کے دن منبر رسول پر میں نے آیت کا ایک حصہ پیش کیا تھا، الا ان اولیاء اللہ۔ آپ نے سکہ تو دیکھا ہے نا، تو سکہ جس رخ سے بھی دیکھا جائے نقش اگرچہ بدل جائیں لیکن اپنی تصویر ہر تصویر سے محفوظ کر کے تنویر کی ایک اعلیٰ شکل پیش کرتا ہے۔
اللہ کا دوست، میں نے کل بیان کیا کہ بیک وقت جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ عاشق بھی ہوتا ہے اور وہ معشوق بھی ہوتا ہے. وہ بیک وقت محب بھی ہوتا ہے اور محبوب بھی ہوتا ہے. اپنے عشق میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور اپنی نسبت و محبت و اخلاص اور اخلاق میں، پیار میں، ایثار میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اور آج جو حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس سے ملصق وہ حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. تو ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے کہ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں. فرمایا جو ایمان میں اکمل ہوتے ہیں، کامل ہوتے ہیں. وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور اعمال میں اخلاص کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ادھر سر سجدے میں ہوتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا نکلتی ہے اور سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا پیغام لے کے اترتا ہے. تو گویا اللہ کا ولی ایمان میں بھی اور کردار میں بھی، معیار میں بھی اس مقام پر ہوتا ہے کہ جہاں اسے خلت ملتی ہے، جہاں اسے دوستی کا اعزاز ملتا ہے، جہاں اسے محبوبیت کا مقام ملتا ہے، جہاں اسے عشق اور پھر اس کے نتیجے میں معشوق ہونے کا اعلامیہ ملتا ہے. اور جب اسے اعلامیہ ملتا ہے تو پھر عرش و فرش میں اس کے عاشق ہونے، اس کے معشوق ہونے، اس کے محبوب ہونے اور اس کے محب ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے. اور پھر سیجعل الرحمن ودا، پھر عرش و فرش میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میں خالق ہو کے اس شخص جس کا عقیدہ کمال پر ہے، جس کا ایمان عروج پر ہے، جس کا کردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی بہار کی وہ تصویر پیش کرتا ہے کہ اسے دیکھو تو رسول اللہ نظر آتے ہیں اور ان کے آئینے میں دیکھو تو غوث اعظم نظر آتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ولی اور ان کے سچے پیروکار عقائد میں بھی درست ہوتے ہیں اور اعمال میں بھی درست ہوتے ہیں. اور یہ استفاد، یہ مستفاد ہے، اس کا فائدہ اور اس کا فیض قرآن کی آیت سے مل رہا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. حضرات گرامی، چونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، اور دربار رسالت کے اس مقام ترجمانی پر فائز ہیں کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کے بغیر کسی کی نبوت نہیں، اور جہاں غوث اعظم کی تصدیق نہیں وہاں کسی کی ولایت نہیں ہے. وقت نہیں کہ میں زیادہ تعارف میں گزاروں. ان کے تعارف سے ایک جہان آباد ہے اور ان سے آشنا ہے، اور ان کی آشنائی سے جو چاشنی اور روشنی نصیب ہو رہی ہے
وہ اہل ایمان اہل عشق کا حصہ ہے. وہ کبھی چہرے پہ نظر آتا ہے، کبھی مہروں میں نظر آتا ہے، کبھی ظاہر میں وہ نور نظر آتا ہے، اور کبھی باطن کے استار میں بہار کا نقشہ پیش کرتا ہے. میں آج اس مختصر سے وقت میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات و ترجیحات پر کچھ دیر آپ کی سمع خراشی اور آپ کی توجہ چاہوں گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے استناد کرتے ہوئے، سہارا لیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی راس کل مئہ من یجدد لها دینها، کہ اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس امت میں، جس امت کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے زیادہ افضل اگر کوئی امت ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو اس نبی کی امت افضل کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت، تمہارے بہترین امت میں کوئی شک نہیں ہے، تم سب سے افضل امت ہو. اس لیے کہ جب میں نبی کو دیکھتا ہوں، اس کی محبوبیت کو دیکھتا ہوں، اس کی اولیت و آخریت کو دیکھتا ہوں، تو تمام انبیاء میں نے انہیں افضل بنایا ہے. تو اب ان کی نسبت میں جینے والوں، اسی نسبت میں جس نسبت میں ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، ابو ذر موجود ہیں، حضرت بلال موجود ہیں، حضرت امیر معاویہ موجود ہیں. ان سب کو سامنے رکھ کے فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے زیادہ بہترین امت ہو. اب اس بہترین امت پر جو وقت گزرتا گیا تو نبی کے فیضان کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ نے اس امت میں ایک ایسی شخصیت پیدا فرمائی جو ہر 100 سال کے بعد اس کے لائے ہوئے دین میں تجدید کا کردار ادا کرتا ہے. نئی چیز نہیں لاتا، نئی چیز نہیں لاتا. انہی بنیادوں پر، جن بنیادوں پر شریعت محمدی کی عمارت کھڑی ہے، اس پر جو گرد آ جائے تو کبھی غوث اعظم کی شکل میں، کبھی داتا کی شکل میں، کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں، اور کبھی خواجہ قاسم موروی کی شکل میں، اور کبھی خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی کی شکل میں، اور کبھی خواجہ پیر علاء الدین صدیقی کی شکل میں اس دین کو صاف ستھرا کر کے مخلوق کے خدا میں اس کو رائج کر دیتا. یہ خدا کی عادت ہے. اس لیے کہ کوئی اب نیا نبی آنے والا نہیں، جو آخری نبی ہے وہ میرا اور تیرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہی کا فیضان شریعت کی روشنی میں اور طریقت کی روشنی میں صبح قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا. اور اس فیضان کو لٹانے والے اولیاء کی فہرست میں سب سے بلند بالا بیٹھنے والے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آج کی یہ ساری محفل ان کے نام سے منسوب ہے. آپ کی زندگی شریعت محمدیہ، اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کے فیضان کو
ظاہر سے باطن تک اتارنے میں گزری. شریعت کی بالادستی طریقت کے رنگ میں، شریعت کی شاہی طریقت کی وزارت میں جو نظام انہوں نے اپنے دور میں رائج کیا، اس دور میں ابو بکر کا دور بھی نظر آتا ہے، خلفائے راشدین کا فیض بھی نظر آتا ہے، اور اہل بیت کی محبتوں کا نور بھی نظر آتا ہے. کوئی پیر، کوئی ولی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل، اس کی روح، اس کا سر صاحب بغداد کی طرف جھک نہ جائے. وہ فیض دینے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ ایک طالب بن کر، ایک ملتجی بن کر غوث اعظم کے دروازے پر بیٹھ نہ جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرات گرامی، آج کل ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عنوان جب بھی چھڑتا ہے تو ہم کرامات سے شروع کرتے ہیں اور کرامات پر آ کر ختم کرتے ہیں. صرف کرامات، صرف کرامات. حالانکہ ان کی تعلیمات کو دیکھو، ان کی ترجیحات کو دیکھو، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کو دیکھو، ان کے اخلاص کو دیکھو، ان کے اللہ کے ساتھ تعلق محبت کو دیکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق خاطر و تعلق عاطر کو دیکھو کہ وہ کس نہج کا ہے اور وہ کس تعلیم سے گزر کر کس تعلیم کا مینار بنے ہوئے ہیں. لیکن افسوس کہ ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کرامت کی بدایت اور کرامت کی نہایت، اور تھوڑا سا آگے نکل کر ہم انہیں صرف 11ویں شریف والے تک محدود رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ تو سمجھو کسی نے پتہ ہے 11ویں کیوں کہتے ہیں 11ویں والا؟ 11ویں شریف کا ختم دینانا کیا مفہوم ہے اس کا؟ میں نے اپنے مرشد کریم سے سنا ہے اور انہی کی بات یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور آپ توجہ کیجئے کہ غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یہ 11ویں صرف چاول کھانے کا نام نہیں اور صرف ختم پڑھنے کا نام نہیں اور ختم دلانے کا مفہوم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس کے پیچھے ایک تنویر ہے، اس کے پیچھے ایک نور ہے، اور اس کے پیچھے ایک ایسا سرور ہے کہ جو اس کو سمجھتا ہے وہ سرور حاصل کرنے کے لیے وہ 11ویں منایا کرتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ حضور شیخ العالم فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سے لے کر حضرت سیدنا غوث اعظم تک جو سلسلہ نسب بنتا ہے عددن 1 2 دادا والد دادا پر دادا لکڑ دادا چلتے چلتے جب حضرت امام حسن تک جاتے ہیں تو وہ 11 واسطے بنتے ہیں. 11ویں واسطے پر جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب والد کی طرف سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر مل جاتا ہے. اور جب والدہ کی طرف سے نسب کو دیکھو تو وہ بھی 11واں نسب ہے آپ کی والدہ کا، جو چلتے 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 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر ملتا ہے. تو گویا والد کی طرف سے بھی 11واں اور والدہ کی طرف سے بھی 11واں. تو اوپر سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین کا یہ نسب
جو سیدنا غوث اعظم کو حاصل ہے تو اس نسبت سے ہم ان کو کہتے ہیں 11ویں والا. ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ 11ویں والا. تو 11ویں والا یہ ایک ہی غوث اعظم پیدا ہوا ہے جس کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہا کرتے ہیں. اس پوری روئے زمین میں 11ویں والا اور کوئی نہیں. جس طرح پوری روئے زمین میں عرش و فرش میں کوئی 12ویں والا نہیں، اسی طرح عرش و فرش میں کوئی 11ویں والا نہیں ہے. تو جس طرح 11ویں والا 12ویں والا بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح 11ویں والا بھی بے مثل و بے مثال ہے. اب اگر اس طرف چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نبی کی اطاعت کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے نا کن، کسی چیز کو کہتا ہے نا کن کہ ہو جا. ولی اللہ جس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے جس طرح اس کا دوست چاہتا ہے کہ ہو جا، خدا اس کو اسی طرح کر دیتا. اللہ کی صفت ہے نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما امرہ تخصیص خدا کے ساتھ ہے. انما جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ حرف حصر ہے. اس کی تخصیص خدا کے ساتھ ہے کہ انما امرہ، اس کا امر اتنا بلند ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو پھر تاخیر نہیں ہوتی، چشم زدن میں وہ چیز ہو جاتی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو خدا کا دوست ہوتا ہے، پکا اور سچا دوست ہوتا ہے، نبی کی اطاعت میں کامل اکمل ہوتا ہے، تو جب وہ بھی کسی چیز کو کہتا ہے نا ہو جا تو وہ چیز، تو ٹلے کیوں بولنے، جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو پھر وہ چیز، پہلے نالوں بھی ٹلے بولے والا دی. جب وہ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. اب یہاں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہاں شرک نہیں ہوتا، یہاں شرک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ولی اللہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتنا کامل اور فنا کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے علم سے گزر جاتا ہے، اپنے ادراک سے گزر جاتا ہے، خود پسندی سے گزر جاتا ہے، اپنے وجود سے گزر جاتا ہے، اپنی دنیا سے گزر جاتا ہے، اپنے قبر و حشر و نشر سے گزر کر فنا کے اس مقام پر گزر جاتا ہے کہ وہاں صرف خدا کی ذات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو جب وہ فنا کی منزلیں طے کرتا ہے تو خدا اسے اپنی ذات سے ایسی بقا عطا فرماتا ہے کہ اندر بھی وہی ہوتا ہے، باہر بھی وہی. تو پھر وہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ خدا اس کو اسی طرح کر دیتا. اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امر کن جس کو کہتے تھے وہ ہو جایا کرتی تھی. حضرات یہ تو یہاں ایک پوشیدہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ خود پسند چلوں سے یہ مقام اور قلوں سے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، نہ نیاز تقسیم کرنے اور نیاز کھانے سے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقام اطاعت مصطفی جب اس میں اسے کمال ملتا ہے تو نبی کے فیضان کو اس میں بدرجہ اتم رکھ کر ولایت کا یہ مقام عطا کر دیا جاتا ہے کہ اے میرے بندے اب تیری زبان میری ہے، تیری بصارت میری ہے، تیری سماعت میری ہے، تیرے ہاتھ میرے ہو گئے، تیرے قدم میرے ہو گئے. اب جہاں تک دیکھنا چاہے گا
ہم تمہیں دکھائیں گے اور زبان سے جو کچھ بولے گا ہم اس کو سچ کر کے دکھائیں گے. پہلے ہم نے جو کہا اس کو تو نے سچ کر کے دکھایا ہے, اب تو جو بولے گا اس کو ہم سچ کر کے دکھائیں گے. حضرات گرامی, لیکن آج کل معاشرہ ابتری, بیرا روی, عقائد میں کجی اور اعمال میں کجی, کمی, کوتاہی اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اب بات صرف کرامت سے نہیں ہوگی, اب بات ان کی تعلیمات سے ہوگی. وہ معاشرہ جس معاشرے میں مساجد کا نام غوثیہ مسجد رکھا جاتا ہے اور دارالعلوم کا نام غوثیہ دارالعلوم رکھا جاتا ہے, اب انہی مساجد میں اور انہی دارالعلوموں میں صرف کرامات سے بات نہیں بنے گی, حضرت غوث اعظم کے تعلیمات سے بات بنے گی. ان مساجد میں اور ان مدارس میں حضرت غوث اعظم کی تعلیمات اور ان کے طریقہ تصوف کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ عقائد اس کی اصلاح اور اعمال اس کی اصلاح اس ممبر سے ہوگی جس ممبر پر نبوی فیضان بھی ہوگا اور غوثیت کا فیضان بھی ہوگا. آپ غور کیجئے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ تعلیم کے بغیر, تعلم کے بغیر آپ نے ولایت کا دعویٰ کیا. آپ تعلیم حاصل کرتے رہے اور فرمایا درست و علما حتی صرت و قطبہ, میں تعلیم حاصل کرتا رہا, دروس پڑھتا رہا, منازل طے کرتا رہا اور طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ جہاں قطبیت کا تاج سجایا جاتا ہے, تو تعلیم حاصل کرتے کرتے تزکیے اس کے مقام سے گزرتے گزرتے اس مقام پر پہنچا کہ جب آنکھ کھولی دل کی تو اللہ نے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا. لیکن آج کل لوگ بغیر تعلیم کے, بغیر علم دین کے, بغیر تزکیہ کے, بغیر تجلیہ کے اور بغیر تصفیہ کے بڑے بڑے جبے اور بڑے بڑے دستار پہن کر ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں. ارے غوث اعظم کی تعلیم جو اس اطار سے اور اس پیار سے خالی ہو وہ ہر کچھ ہو سکتا ہے, لیکن خدا کا ولی نہیں ہو سکتا. اور جس کو کوئی جاب نہیں نہ ملتی, جس کو کوئی جاب نہ ملے اور جس کو نوکری نہ ملے نا, تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑو ان لمحے چکرن, آؤ پیری بننے نہ دعویٰ کر دیا, پیر بن دینا, مرید بھی لب جا سن, مراد بھی لب جا سن, دنیا تو پیسہ بھی لب جا. یہ میری اور آپ کی غلطی ہے. اگر عقائد پختہ ہوتے, تعلیمات غوثیہ اور امام اعظم کی فکر, قرآن و حدیث اس کا نور عام ہوتا, تو پھر کسی میں اس طرح پیر ہونے کا دعویٰ کرنا اس کی جرت کسی کو نہ ہو. پیر تو ہوتا ہی وہ ہے جو بارگاہ نبوی کے بعد خلفائے راشدین کی بارگاہ میں حاضری دے, وہاں باریاب ہو, وہاں کامیاب ہو, وہاں کی خوشبو سے لبریز ہو, غوث اعظم کی مہر لگی ہو, تو وہ ممبر پر بیٹھے بولے نہ بولے اس کا وجود تبلیغ کیا کرتا. لیکن یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے. جس کو زیادہ خوشبو میں دیکھتے ہیں نا, لمبے لمبے جبوں میں دیکھتے ہیں, تو وہ پیر ہونے کا دعویٰ کرے تو ہم اور آپ اس کے بیعت ہو جائے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. 2 یا 3 آدمی تھے, یہ 4 آدمی تھے. پورا ہفتہ انہوں نے شہر بشہر جاب کو تلاش کیا,
نوکری تلاش کی، نہ جاب ملی نہ نوکری ملی. ایک دی داڑھی تھوڑی وڈی سی تو اس سوچا کہ نوکری بھی نہیں لبدی، جاب بھی نہیں مل رہی، کھانا بھی نہیں مل رہا، تو اب کیا کیا جائے. تو دوسرے نے دیکھا کہ یہ مولوی صاحب تو سوچ رہے ہیں، تو چلو میں ہی مشورہ دے دیتا ہوں کہ میں بھی تھکا ہوا ہوں، تو کیوں نہ تم پیر ہونے کا دعویٰ کرو، ہم تمہارے مرید ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں. تم پیر بن جاؤ، ہم تمہارے مرید بن جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم قصے سنانا، تم کرامتیں بیان کرنا. معاشرے میں سادہ دل لوگ کثیر تعداد میں موجود ہیں، ہمیں پیسے بھی ملیں گے، عزت بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی اور حلوہ بھی ملے گا. گئے، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، صاحب خانہ نے دروازہ کھولا تو پوچھا کون؟ کہا آپ نہیں جانتے ان کو؟ کہا نہیں. کہا اس کا چہرہ دیکھو، بال دیکھو، یہ کھال دیکھو، یہ نور دیکھو، یہ سرور دیکھو، اب بھی نہیں اندازہ؟ کہا نہیں. کہا یہ اللہ کا ولی ہے، فلانے علاقے سے چلے ہیں اور ہمیں خواب آئی ہے کہ آپ کے گھر میں پڑاؤ ڈالیں تاکہ خدا کی رحمت نازل ہو. تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو انہوں نے پوچھا پھر تمہارے علاقے کی مشکل کیا ہے؟ کہا برس ہو گئے ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی. تو اگر بارش ہو گئی نا رات کو تو صبح آپ ہمارے مہمان اور ہم آپ کے میزبان، اور درمیان میں ہوگا دسترخوان. کہا ٹھیک ہے. وہ میزبان تو اندر چلا گیا. تو انہوں نے کہیں سے بالٹیاں تلاش کی، کو مگے تلاش کیے. یہ باقاعدہ صحیح روایت ہے. تو جس کے گھر پہ ویڑے میں پہنچے تھے نا، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کے گھر چھڑکاؤ کرو پانی کا. جب یہ صبح اٹھیں گے ان کو بارش کے قطرے نظر آئیں گے تو یہ ہماری عزت کریں گے، ہمارا کام بن جائے. تو انہوں نے وہ چھڑکاؤ کیا وہاں پر. تو صبح اٹھا تو اس کا ویڑا آباد تھا پانی سے. باقی سب شور مچ گیا جی کہ کرامت ظاہر ہو گئی. دور سے آنے والے نے صاحب خانہ کی مشکل کو حل کر دیا، لہذا یہ صاحب کرامت آدمی ہے. پورے گاؤں میں اس کی دعوت شروع ہو گئی. تو جب بھی دعوت ہوتی تو صاحب خانہ کہتا کہ کل میں آپ کو اپنے گھر میں اس صورت میں بلاؤں گا جب میرے گھر اور میرے بیڑے میں بھی بارش کے قطرے نازل ہونا شروع ہو. تو 8-10 گھروں میں تو یہ ہوا نا، روز رات کو چھڑکاؤ ہوتا، پانی دور سے لایا جاتا، چھڑکاؤ ہوتا تھا. حضرات گرامی، یہ ایک جگہ ہنسنے کا مقام ہے تو دوسری جگہ ماتم کرنے کا مقام ہے. تو یہ پنجابی کا واقعہ ہے. تو 7-8 دن گزرے تھے نا، تو وہ پوری رات چھڑکاؤ کرتے تھے اس کے ساتھی، اور جو اس کی داڑھی بڑی تھی وہ مزے کیا کرتے. تو ایک صاحب خانہ کے یہاں 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تو ہاں بھائی تمہاری کیا مشکل ہے؟ میری بھی یہی مشکل ہے کہ میرے ویڑے میں پانی ہونا چاہیے. جے پانی ہویا تے کل صبح دا ناشتہ، دوپہر دی روٹی، رات دی روٹی تو سب میرے کول کھانی ہے. تو ہر گھر میں جا کے وہ دعا کرتا. تو وہ دعا کرن لگا نا کہ اللہ بارش نازل کر. تے جڑے بندے کو 8-10 دن تو بالٹیاں وچ پانی چھڑکاندے سن نا، تو انہاں وچوں ایک زور نال بول پیا، پیر جی او ذرا ٹھہر کے دعا کریو، اس واسطے کہ بادل کھلو کے ٹھکے ہوئے نے. ہم روز رات کو بادل بن کے بارش برساتے ہیں اور ہم تھکے ہوئے ہیں. ہن ذرا دھیان نال دعا کریو کیونکہ ہن لک وچ اتنا سا نہیں کہ اتنے پانی چھڑکائی. حضرات لوگ ماتم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علم اور یہ ہمارا معیار بن گیا ہے. کرامت اس کو کہتے ہیں، اس شخصیت میں جس کی شخص ظاہر پر باطن پر شریعت موجود ہو اور اندر طریقت موجود ہو، اس کا کوئی قول و فعل شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں.
ہر آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمیں اس کو ولی سمجھنا چاہیے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو نبی کی عادتوں میں کامل ہوتا ہے اور شریعت و طریقت میں اپنے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، نماز ان میں کوئی نہیں، تقوی ان میں کوئی نہیں، طہارت ان میں کوئی نہیں، داڑھی بڑی کرنے سے، تیل لگانے سے، جبہ پہننے سے، دستار پہننے سے وہ ولی اللہ نہیں بنتا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والا جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو اس کی محبت اور اس کی ولایت کا اعلان عرش و فرش پر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا افسوس ہے حضرات گرامی، کسی کو اختیار کرنا تو اس کا پیمانہ نہ میں نے بنایا ہے نہ آپ نے بنانا ہے، تو پیمانہ ترازو اللہ کے رسول نے بنا کے رکھا ہے اور خود خدا نے بنا کے رکھا ہے کہ یاد رکھو تمہارے دوست ہوں گے، تمہارا دوستی کا معیار اور میزان تمہارے لیے ہوگا، تمہارا بنایا ہوا معیار میزان میری دوستی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست میرے معیار پر ہوں گے تو پھر ان کو اعلان نہیں کرنا، میری دوستی کا اعلان ہم خود کر دیا کریں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، خدا کا تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرنے والے اور مخلوق کے خدا سے خدا کے لیے محبت کرنے والے، وہی اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آج کل اس لباس میں ڈاکو پھر رہے ہیں، اور حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد گرامی مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، ان کے پاس درس لے رہا تھا تو کسی طالب علم نے کہا پنجابی میں کہ ہن تے پیر بھی ڈاکو بن گئے نے، کہ ہن تے پیر بھی ڈاکو بن گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، پیر ڈاکو نہیں ہو سکتا، ڈاکوؤں نے پیروں کا لباس پہن لیا۔ آپ کے عقائد پر ڈاکہ ڈالنے والے، آپ کے دولت ایمان کو لوٹنے والے، آپ کے طرز عقیدت کو دیکھ کر وہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ اہل ایمان، صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اپنے متاع ایمان کو محفوظ کرو، اپنے عقائد کو محفوظ کرو، اپنے اخلاص کو محفوظ کرو، اور یہ وہاں سے محفوظ ہوتی ہے جس کا اپنا ایمان محفوظ ہو، جس کا اپنا عقیدہ محفوظ ہو، جس کا اپنا عمل درست ہو۔ جب ان کے پاس جاؤ گے تو جو خوشبو ان سے آ رہی ہوتی ہے وہی خوشبو خدا تمہیں بھی عطا فرمائے۔ آج کل دیکھ رہے ہیں نا، صحابہ پر تان کیا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی انگریز کی سازش ہے کہ امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا جائے اور تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے انہیں کمزور کیا جائے، اور ایسے ایسے پہلوؤں کو اختیار کیا جائے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے۔ آپ سلف صالحین کو دیکھیں، کسی نے بھی امیر معاویہ کی مخالفت نہیں کی، اس لیے کہ قرآن میں موجود ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے بھی حضور کو دیکھ کر ایمان قبول کر کے اسی پر موت کو قبول کر لیا ہے، تو خدا نے عرش پر اعلان فرما دیا کہ محمد کے یہ غلام اس مرتبے پر فائز ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، ہر ایک صحابی رسول اور ہر آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ خدا نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔
کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے، جس طرح ہر آل رسول جنتی ہے، بے عینی ہی اسی طرح ہر صحابی رسول بھی جنتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صحابہ ہوں۔ اچھا، کوئی آل رسول اہل بیت ایسا ہے کہ وہ صحابی نہ ہو؟ بولو، بولے نا۔ کوئی آل رسول اہل بیت میں سے کوئی ایسا ہے اگر مرد ہے اور وہ صحابی نہ ہو، اور وہ خاتون ہو اور وہ صحابیہ نہ ہو؟ سب سے بڑا اعزاز صحابیت کا ہے۔ صحابیت میں جو خدا کو مقبول و منظور ہو گیا وہ رسول خدا کا صحابی ہے۔ اب جس کو خدا نے محمد عربی کا صحابی بنا دیا ہے، اس کی تقسیم کو تمہارے طرف نہیں رکھا، خدا نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ خدا سے راضی ہیں، خدا ان سے راضی ہے۔ لوگ تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں دیتے ہیں۔ تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں اور حدیث کے مقابلے میں دیتے ہیں۔ تو بتاؤ، تاریخ معتبر ہے یا قرآن معتبر ہے؟ بولو نا سارے۔ قرآن معتبر ہے، تاریخ معتبر ہے یا حدیث رسول معتبر ہے؟ تاریخ معتبر ہے یا سنت رسول معتبر ہے؟ ارے کیوں بھول جاتے ہو کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک صحابی پر تم اپنی محبت کی چھاپ گہری کر لو تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ہدایت تیرے اندر بھی ہے، ہدایت تیرے باہر بھی ہے، ہدایت تیرے دماغ میں بھی ہے اور ہدایت تیری زبان پر بھی ہے، ادب تیرے اندر بھی ہے اور ادب تیرے باہر بھی ہے۔ اور اپنی آل کے لیے کیا فرمایا کہ میری آل کشتی نوح ہے، فمن رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پایا۔ تو مجھے بتاؤ، ہم یہ سارے بیٹھے نا، کون ہے ایسا جو آل رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی ہے ایسا؟ ایمان کا دعویٰ ہو اور آل رسول سے محبت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو ایماندار ہے وہ آل رسول سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اصحاب رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، احب اہل بیتی بحبی، میری آل سے اس لیے محبت کرو کہ میں اپنی آل سے محبت کرتا ہوں، اور میرے صحابہ سے محبت کرو اس لیے کہ میں خود بھی اور میرا خدا بھی میرے اصحاب سے محبت فرماتا ہے۔ تو اگر اس محبت میں کسی ایک کو تم کنارے لگانا چاہو اور اس پر تان کرو تو کیا خیال ہے؟ تمہارا ایمان کامل ہے؟ پھر نہ تمہارا ایمان کامل ہے اور نہ تمہارا عمل کامل ہے۔ تو جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کا ایمان اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور جس کا عمل اخلاص والا اور ایمان والا نہ ہو تو اس کے عمل کو بھی اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ ان صحابہ کی محبت بھی رسول سے ہے اور اہل بیت کی نسبت بھی رسول سے ہے، اور ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ رسول خود ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام کو اہل سنت و جماعت کا وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں اور آل رسول کی محبت کرتے ہیں۔ نہ ہم ادب سے عاری ہیں اور نہ محبت سے خالی ہیں، ہمارے اندر خزانہ محبت صحابہ بھی ہے اور خزانہ محبت آل رسول بھی ہے۔ میں اکثر ایک بات بیان کیا کرتا ہوں اور یہاں بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کی مجلس میں کوئی کھڑا ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی بکواس کرنا چاہے تو آپ خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جرت کیسے کرتا ہے؟
اگر کوئی کہے کہ میں آپ کو لڑانا چاہتا ہوں، لڑانا تو نہیں چاہتا، ارے آپ کی موجودگی میں آپ کے مصمم اور سچے اور پکے عقیدے کے خلاف کوئی بات کرنا چاہے تو وہ بات کیوں کرے؟ وہ تمہیں اس معیار پر سمجھے کہ اگر کسی بھی صحابی کے خلاف کوئی بات ہوئی تو لوگ میری گردن کو ناپنا شروع کر دیں۔ اتنا پکا عقیدہ ضرور ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اہل سنت و جماعت یہ سواد اعظم ہے، اور سواد اعظم وہ ہوتا ہے جو اکثریت میں ہوتا ہے اور خدا کے محبوب ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ کو ایک روایت پیش کر کے، بلکہ ایک حقیقت پیش کر کے ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی چیز کی نسبت ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کے نشان، آپ کو اس کو فوٹو ہی نظر آ جائے تو آپ چومتے ہیں کہ نہیں چومتے ہیں؟ اور جب حسنین کریمین کا ذکر آئے تو آپ دل و جان سے قربان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور جب سیدنا صدیق اکبر کی بات آئے تو بتاؤ آپ کا سر جھک جاتا ہے کہ نہیں جھک جاتا؟ کیوں؟ کہ ان کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب کسی نے ایک سوال اٹھایا اور شاید آپ نے سنا بھی ہوئی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ افضل ہیں یا حضرت عائشہ افضل ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیں سیدہ کائنات افضل ہیں یا ام المومنین سیدہ عائشہ افضل ہیں، تو کیا جواب ہے؟ جلدی سے جواب نہیں دینا ہے، اور اگر نہیں آتا تو خاموش رہے، میں جواب دیتا ہوں آپ۔ تو سوال کرنے والے کو علماء نے جواب دیا، صوفیاء نے جواب دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں، اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے کہ اس کے پاس عشق و محبت کے لیے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ کہا اگر تم بیٹی ہونے کے لحاظ سے اور اس معیار سے سوال کرنا چاہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ابو بکر کی بیٹی ہے اور ایک محمد عربی کی بیٹی ہے، اور اگر بیٹی ہونے کے اعتبار سے سوال کرتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک محمد عربی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے اور دوسری طرف ابو بکر کی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ ہیں۔ تو ایک طرف محمد عربی ہیں اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر ہیں، تو جو محمد عربی کی بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ ہر ایک سے افضل۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کس کی زوجہ ہیں؟ تو ٹلے کیوں بول رہے ہیں؟ علی دا نام لے کے تو دیکھو دل نو ٹھنڈ پیندی کہ نہیں پیندی؟ حضرت فاطمہ الزہرا کس کی زوجہ ہے؟ حضرت علی کی زوجہ ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ وہ کس کی زوجہ ہے؟ وہ محمد عربی کی زوجہ ہے۔ تو اب ایک طرف محمد عربی ہیں اور دوسری طرف علی المرتضی ہیں، تو جب علی کی چہرے پر نظر جائے گی اور محمد عربی کے چہرے پر نظر جائے گی تو حضرت عائشہ چونکہ محمد عربی کی زوجہ ام المومنین ہیں وہ سب سے افضل نظر آئے گی، اس لیے کہ یہاں شریعت نے معیار مقرر کر دیا کہ جس چیز کی نسبت نبی سے ہوگی اس کی افضلیت بھی نبی کے اعتبار سے ہوگی۔ آپ بتاؤ جس کو نبی سے نسبت کامل ہوگی تو وہ ہر چیز میں نبی کی نسبت کو دیکھتا ہے۔ اب کون سا ایسا صحابی ہے جس کا تزکیہ، تصفیہ، تجلیہ، تنقیہ، تصفیہ، تزکیہ، تنقیہ، تجلیہ
صحابہ میں سے کس کی تزکیہ جس کو نبی نے پاک نہ کیا؟ وہ کون سا صحابی ہے جس کے سینے پر خدا کی رحمتوں کی بارش نہ ہو رہی ہے؟ وہ کون سا اہل بیت کا فرد ہے جس کا تزکیہ میرے نبی نے نہ کیا؟ ہر ایک کا کر دیا ہے نا. تو اب اگر کوئی عیب و نقص نکالے تو یہ عیب و نقص کس کا ہوگا؟ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ اگر تمہیں ایمان کامل ہے، حاصل ہے، اور نبی کی محبت کامل حاصل ہے تو پھر تمہیں نبی کے ہر فرمان میں جمال نظر آئے گا، نبی کے قرب و جوار میں بیٹھنے والے ہر ایک میں کمال نظر آئے گا. اس لیے اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کی بھی غلام ہیں اور آل رسول کی بھی غلام ہیں. اگر یہی درس آپ کو یاد ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں یہی درس غوث اعظم کا بھی درس ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے زمانے میں بھی تھے نا یہ روافظ، خارجی موجود تھے، ناصبی موجود تھے، رافضی موجود تھے. تو آپ نے ان کے منہ میں مٹی ڈال کے ارشاد فرمایا تھا کہ صحابی رسول جس کا تھوڑا وقت نبی کے ساتھ گزرا ہو تو وہ جس گھوڑے پر سوار ہو اور وہ جہاد کے لیے جا رہا ہو اور اس گھوڑے کے پاؤں اس سے اٹھنے والی گرد اور اس کے ناک میں جانے والی گرد وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے. اور غوث اعظم سے محبت کرنے والوں اگر انہی کی نسبت اور انہی کا اعزاز حاصل ہے تو پھر تمہیں عقیدہ بھی انہی کا اختیار کرنا چاہیے جو غوث اعظم نے عطا فرمایا. لہذا صحابہ کے نام پر، صحابہ کے شان پر، آل رسول کی شان پر یہ اکٹھا ہونے کا مقام ہے، یہ بٹ جانے کا مقام نہیں ہے، یہ اتفاق کا مقام ہے، یہ اختلاف کا مقام نہیں ہے. حضرات گرامی، اس پرفتن دور میں تمام اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسلام کی بنیادوں پر جو لوگ جس طرز پر حملہ کرتے ہیں اسی طرز پر ان کا جواب دینا چاہیے. جو جواب نہ دے تو پھر خاموش ہو تو خاموش کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. لہذا شریعت کی پابندی، طریقت کی وابستگی یہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. بہت سارا وقت ہو گیا دوستو، میں چاہتا تھا کہ صرف 2 گھنٹے کا پروگرام ہو مغرب سے لے کر عشاء تک، لیکن عاشقوں کا اجتماع عاشقوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتا، وہ تو معاشقوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ اگر میری اور آپ کی محفل ہوتی نہ جانے کب کی بکھر چکی ہوتی. یہ جن کی محفل ہے انہوں نے اس کو سجا کے رکھا ہے، انہوں نے اس کو چلا کے رکھا ہے، انہوں نے اس کو روشنیوں کے ساتھ آباد رکھا ہے. اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین گرامی وقار، نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. میں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی ایک قول آپ کے سامنے پیش کروں. تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ اساں تھکنے والے تے اکنے والے تے چکنے والے وہ اندر جتنے جتنے گیر لگ دے نا میں وہی سپیڈ اختیار کر دوں. غوث اعظم کے بعد مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور نال سنو. غوث اپنے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں غور و فکر کیا کہ وہ قول کیا تھا کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ میرا، توجہ کرے ہو سارے، فرمایا میرے رب کے ساتھ ایک وقت ایسا خاص ہے
کہ اس وقت میں نہ کوئی مقرب فرشتہ داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اس میں یا تو خدا ہوتا ہے یا اس کا مصطفیٰ ہوتا ہے، تیسرے کی گنجائش نہیں۔ تو میں اس کے لیے ایک وقت خاص ہے۔ کیا خاص ہے؟ ایک وقت خاص ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت مشاہدہ، بہت ہی مراقبہ اور بہت ہی مجاہدہ کیا۔ مراقبہ کیا، مجاہدہ کیا، اور سال ہا سال کے مجاہدہ کے بعد مجھے مشاہدہ کرایا گیا کہ وہ وقت کون سا ہے کہ جس وقت میں جب نبی داخل ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا، نہ فرشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل ہوتا ہے۔ تو وہ کون سا وقت ہے؟ اور یہ عقدہ صرف حضرت مجدد الفسانی نے بیان کیا ہے، ان سے پہلے بھی کسی نے نہیں بیان کیا اور اس کے بعد بھی کسی نے نہیں بیان کیا۔ میرے اور آپ کے مرشد شیخ سرہندی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان کیا۔ تو وہ کون سا وقت ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرض نماز کا وقت ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ فرض نماز کا وقت ہے کہ جب فرض نماز کا وقت آتا ہے تو میرا نبی جب فرض نماز شروع کرتا ہے تو اس نماز میں مصطفیٰ ہوتا ہے اور مصطفیٰ کا خدا ہوتا ہے، پھر کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور یہاں پھر میں آگے لے کے چلوں کہ ایک موقع پر نماز ادا فرما رہے ہیں نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوتی ہے نا، آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جس وقت میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ آ سکتا ہے، ابھی کون ہے آیا اندر؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، حضور عائشہ؟ تو محویت کا عالم یہ تھا کہ حضور نے فرمایا حالانکہ زوجہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، مصلی نبوت ہے، خدا کی بارگاہ ہے اور خدا کے ساتھ ہم کلام ہیں، تو حضور فرماتے ہیں من عائشہ؟ کون عائشہ ہے؟ کون عائشہ ہے؟ عرض کرنے لگی بنت ابی بکر الصدیق، اے رسول خدا میں وہ عائشہ ہوں جس کے باپ کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا من صدیق، کون ہے صدیق؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے محسوس کر لیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، ایک خدا ہے، دوسرا مصطفیٰ ہے، تیسرے کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے ابو بکر کی بھی نفی ہو گئی، عائشہ کی بھی نفی ہو گئی اور ساری کائنات کی نفی ہو گئی، اور کسی اہل دل نے کہا کہ حضرت عائشہ اگر پوچھتی یا رسول اللہ آپ کون ہیں، تو وہ خود بھی بھول جاتے کہ میں کون ہوں، ایک خدا ہی خدا۔ محویت کا یہ عالم ہے کہ ایک بندہ ہے، دوسرا بندہ نواز ہے۔ تو یہ کون سا وقت ہے؟ فرض نماز کا وقت ہے، اور فرض وقت نماز کا گزر جائے اور ہمیں ہوش تک نہ نماز، نہ تقوی، نہ روزہ، نہ طہارت، نہ عبادت، نہ ریاضت اور نہ تلاوت اور دعوی ولایت، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو شریعت پر کامل ہو جائے پھر اسے دعوی ولایت نہیں کرنا پڑتا، اس کا دعوی ولایت خدا اپنے ذمے لے لیتا ہے، خدا اس کی دوستی کا اعلان عرش و فرش پر کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ولی اللہ پر یہ فرض ہے
کہ وہ کبھی اپنے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ مقام خفا ہے, اس ولایت کو چھپا کے رکھو. تم جتنا چھپاؤ گے خدا اس خوشبو کو اتنا عام کرتا چلا جائے. اور نبی کو حکم یہ ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ. نبوت چھپانے والی چیز نہیں ہے, نبوت کو ظاہر کرو, اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ خدا اور مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے. حضرات گرامی, ان بزرگوں کے عرس منانے کا جو مفاد ہے اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام آنے والوں کو شریعت سے انہیں آگاہی انہیں دی جائے. اپنی واہ نہیں کرانی بلکہ شریعت کی آگاہی دی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اور اعمال کی درستگی کا درس ان بزرگوں کے عرس پر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب بہت ٹائم ہو گیا ہے, پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو یہ یار کی باتیں بڑے خوبصورت تار کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو تھکاوٹ تو تھوڑی بہت ہو گئی ہوگی, کوئی رکاوٹ ہے تو تھکاوٹ تے رکاوٹ دو میں دور کریے تو کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں تاکہ روح کی غذا جسم کی غذا سے پہلے رکھی جائے. ذکر پاک کلمہ کا میں کروں گا, اس کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے, لیکن انتہائی محبت کے ساتھ. اور آپ محسوس کریں نا, آج ہر دل اور ہر روح یہ محسوس کر رہی ہے کہ حضور شیخ العالم کی محبتوں کی تار اور زنجیر ہر ایک دل میں رکھی ہوئی ہے, ہر ایک دل میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 یا 3 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر ایسا کریں کہ جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی نا تو وہ اس ذکر کی برکت سے خدا اس کو پورا کر دے. آواز کے ساتھ آواز ملائیں, آگے پیچھے نہ جائیں, آہستہ آہستہ پھر بڑھاتے چلے جائیں. آپ نے دریا دیکھا ہے نا چلتے ہوئے کس طرح خوبصورت خاموشی سے چلتا ہے, تو آپ بھی ایک آواز کر کے چلیں, ایسا محسوس ہو کہ پورے حال میں ایک ہی آواز, آگے پیچھے نہ ہونے. تو اس ایک آواز کرنے سے دل کو کیفیت ملتی ہے. تو آواز ایک کر کے چلے, اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ. حضرات گرامی, آپ میں سے اکثر لوگوں کو علم تو ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی محفل بزرگان دین کے عنوان سے ہے. تو یہ جو بیٹھے رہے نا اور ذکر, واعظ, قرآن پاک کی تلاوت, نعت رسول مقبول, تو اس کا اللہ پاک ایک خاص ثواب متعین فرماتا ہے. تو وہ ثواب ہر ایک کو ملتا ہے, اور جس کو دیا جائے نا تو دینے والے کو بھی خدا کمی نہیں دیتا, اور جس کے لیے دیا جائے خدا اس کو بھی عطا فرما دیتا ہے. جہاں یہ ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے گا, پھر ان کے طفیل وسیلے سے جہاں جہاں اس کو پیش کیا جائے گا خدا ہر ایک کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ آج کی محفل, چونکہ خلیفہ وکیل صاحب جنہوں نے برس تقریباً 40-50 برس یہاں
قبلہ عالم اور شیخ العالم کی خدمت کی، ان کی بچیوں نے بھی، انہوں نے بھی، سارے خاندان نے. تو یہ چند ہفتے پہلے، 2-4 ہفتے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی طرح یہ رائے کا میرا سے، یہ جگہ بھی رائے کا میرا میں ہے، تو الحاج چودھری جہانگیر صاحب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ثواب ان کو بھی پیش کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ چکبیلی، رائے کا میرا، رنوترا، چونترا، پڑیال، یہ پورے گاؤں جو ہر طرف ہیں، بالخصوص ان کے لیے اور بالاخص مشائخین نقشبند اور مشائخین نیریاں شریف اور بالعموم تمام اہل ایمان جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ آج کا ثواب اور یہ لنگر اس کا ثواب خدا ان سب کو عطا فرمائے. حضرات گرامی، جو قرآن پاک پڑھے گئے ہیں اس کی تعداد، اور اس کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ بھی کہنی ہے تاکہ وہ بھی ایصال ثواب میں شامل ہو جائے. قرآن پاک کی تعداد جو پورے پڑھے گئے ان کی تعداد 30 قرآن پاک. بسم اللہ اور کلمہ شریف 1,35,000 مرتبہ، درود شریف 1,10,000 مرتبہ، سورہ اخلاص 1,00,000 مرتبہ، سورہ یاسین 5 مرتبہ، سورہ رحمان 10 مرتبہ، سورہ مزمل 10 مرتبہ، سورہ ملک 10 مرتبہ، اللہم اجرنا من النار 1,00,000 مرتبہ، اور سبحان اللہ 1,00,000 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 50,000 مرتبہ. اب گزارش ہے اور دعا سے پہلے، کل پروگرام انشاءاللہ 10 بجے بھی شروع ہوگا، پھر 12:30 بجے ظہر کی اذان ہوگی اور ساتھ ہی نماز ظہر ادا کی جائے گی. اور اس کے بعد آخری محفل جس طرح نیریاں شریف کی فضاؤں میں اور اس کی محفل آخری ہوا کرتی ہے، اسی طرح رائے کا میرا کے اس خوبصورت فضاؤں میں آخری محفل کل 12:30 بجے نماز ظہر کے بعد اس محفل کی شروعات ہوں گی اور 3-3:30 بجے دعا ہو جائے گی. تو بر وقت آپ تشریف لائیں تاکہ بر وقت آپ کو رخصت کیا جائے. تو کیا اتنی تعداد ہوگی اور لوگ بھی آئیں گے؟ تو اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر آئیں. یہ عرس کی جو محفل ہوتی ہے، الحمدللہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ حضور شیخ العالم کا اور عین شریعت کے مطابق ہے. تو آپ تمام نے کل بر وقت تشریف لانی ہے تاکہ 3-3:30 بجے دعا ہو جائے اور اس کے بعد لنگر اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ کو رخصت کیا جائے. اس کے علاوہ جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں، جو کہیں بھی بیعت نہیں ہے، یہاں آج کی مجلس میں خدا کے گھر اور دسترخوان رحمت پر بیٹھے ہوئے بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ آج دن میں بھی کافی سارے لوگ بیعت ہوئے ہیں. جو بیعت نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بیعت ہو جائیں. ماشاءاللہ ہاتھ اسی طرح رکھیں. اور باہر جو احباب کھڑے کافی تعداد میں، جو بیعت نہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں اور پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، قبول کیا طریقہ نقش بندی، اللہ اللہ اللہ. ہاتھ نیچے کر لیں. تو ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ درود شریف اور 11 دفعہ کل شریف کل هو اللہ احد یہ پڑھ کے اپنے پر دم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین آج کی اس محفل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کا سارا ثواب، یہ پڑھا ہوا کلام، اہل ایمان کی حاضری اور طعام کا انتظام، اللہ
نبی پاک کے صدقے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین، یہ سارا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء، مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، علماء ربانیین اور ارواح مومنین مومنات کے بعد الہ العالمین اس کا ثواب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما۔ اللہ ان کے طفیل مشائخین نقشبند اور پھر ان کے طفیل مشائخین نیریہ شریف کو حضور شیخ العالم و قبلہ عالم اور پیر ثانی لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہم اللہ سب کو عطا فرما۔ اللہ ان کے وسیلے سے پھر اس کا ثواب جناب خلیفہ وکیل صاحب اور الحاج چودھری جہانگیر صاحب اور اہل ایمان یہاں مرد و زن، چھوٹے بڑے بوڑھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کے وہ تمام رشتہ دار جو رخصت ہو گئے، اللہ یہ ثواب باران رحمت بنا کر ان کی قبروں پر نازل فرما۔ اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اللہ مغفرت وسیع نصیب فرما۔ اللہ کریم انہیں اولیاء و صالحین، متقین، پرہیزگار، مقربین، اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما۔ الہ العالمین قیامت والے دن سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین اہل ایمان مرد و زن جس محبت سے تیرے ولی کامل کے اس مرکز پر آئے ہیں، اللہ ان کی حاضری قبول و منظور فرما۔ اللہ کریم انہیں دنیا و دین کی دولت سے مالا مال فرما، دنیا کی بہتری نصیب فرما، ہر غم سے دور فرما۔ الہ العالمین تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں بالخصوص مانسیرہ سے جناب پیر سید منور شاہ صاحب شدید علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں، خدا انہیں شفا و صحت عطا فرمائے۔ برطانیہ میں بے شمار مرد و زن جنہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا ہے، ان کے لیے دعا کریں، خدا ان کی بیماریاں دور فرمائے۔ حاجی فضل صاحب ان کی بیٹی انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے، دعا کریں خدا ان کی ساری بیماری آنن فانن خدا دور فرمائے۔ اور حاجی عبداللہ خان کی پھپھو کے بیٹے، اس کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں شفا و صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح حاجی فدا حسین صاحب جو سال ہا سال سے یہ سارا خاندان خدمت کے ساتھ معروف و مشہور ہے، دعا کریں خدا انہیں شفا و صحت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام جو گھر سے اندر سے باہر سے بیمار ہیں، خدا سب کو شفا نصیب فرمائے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں کون ہاں نیریہ شریف کی فضاؤں میں خوبصورت شخصیت جو ہمیشہ میرے سر پر محبت کا ہاتھ رکھنے والی شخصیت ہے، پیر حبیب الرحمان صاحب بیمار ہیں، دعا کریں خدا ان کی بیماری دور فرمائے، خدا ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کی ساری بیماریاں خدا شفاؤں میں تبدیل فرمائے، مشکلات پریشانیاں خدا سب دور فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ ہماری بے شمار بہنیں جو آج آئی تھیں اور اس وقت بھی بیٹھی ہیں، اللہ ان تمام کی مرادیں پوری فرما، اللہ انہیں پاکیزگی اور طہارت، ان کے عزت پردوں کی حفاظت فرما، خدا آپ کے گھروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور جن کے کاروبار میں برکت نہیں، اللہ ان کے کاروبار اور گھر بار کے لیے تیری بارگاہ سے برکتوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ انہیں برکتیں نصیب فرما۔ اللہ کریم جو مشکلات میں گرفتار ہیں، اللہ ان کی مشکلات آسان فرما، جو دکھ رنج و محن میں ہیں، اللہ ان کے رنج دکھ دور فرما۔ اللہ کریم ایک خوبصورت منصوبہ میرے اور میرے دوستوں کے ذہن میں ہے، اللہ تیری بارگاہ میں مقبولان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ان منصوبوں کی تکمیل اور منصوبوں کی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر درد و پریشانیوں سے پشیمانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک اہل سنت و جماعت کے وہ متفقہ عقائد جو قرآن اور حدیث سے مستنیر ہیں، اللہ اس نور کو ہم سب کے لیے سرور کا باعث بنا، عقائد اہل سنت پر جینا اور مرنا نصیب فرما۔ یہ جو علماء یہاں آئے تھے اور خلفاء یہاں موجود ہیں، اللہ کریم ان کی عزت و آبرو میں اضافہ عطا فرما، تمام ترک خوشیاں دائمی علی الابد علی الدوام نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
حضور شیخ العالم کے تمام اداروں کے لیے دعا کریں، خدا ان اداروں کو حفاظت عطا فرمائے، کفالت عطا فرمائے۔ یہ جو اسپتال بنا ہے دعا کریں کہ یہ درد رکھنے والے ان کے درد کو دور کرنے، علاج کرنے اور ان کے غم بانٹنے کا خدا اس کو ذریعہ بنائے، اللہ اسے کامیابی نصیب فرمائے۔ اور ہمارے جو انجینئر صاحب ہیں طارق عباسی صاحب، جس جان فشانی اور اخلاص سے 6 مہینے 20 دن میں اس کو تعمیر کیا ہے، اللہ ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو اس کا بدلہ 2 جہان میں عطا فرمائے۔ اور اس وقت جو سٹاف آیا ہے میڈیکل کالج سے، اور کل سے اور آج اور کل آنے والے دن فری علاج میں یہاں مصروف ہیں، جن کی قیادت کرنل صاحب فرما رہے ہیں، اللہ ان کو بھی 2 جہان کی عزت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمارے محترم سید جابر حسین شاہ صاحب کے لیے دعا کریں کہ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، اس مرکز کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ انہیں دین و دنیا کی آبرو نصیب فرمائے، اللہ ان کی عزت کو 4 چاند لگائے، اور نبوی فیضان کو عام کرنے کے لیے خدا انہیں مظہر بھی بنائے اور خدا انہیں مظہر بھی بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز عشاء باجماعت، اور نماز عشاء کے بعد پھر سامنے سعادت خان صاحب آپ کے منتظر ہیں، آپ کو لنگر پیش کریں گے۔ جن احباب کے اسماء لکھے تھے لیکن وہ یہاں پیش نہیں کر سکے، وہ انشاءاللہ 10 بجے پہنچیں، ضرور آپ کو موقع دیا جائے گا تاکہ آپ بھی اپنی حاضری لگوائیں۔